بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ ہے کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایپیسوڈ نمبر 12 یعنی 12، ویلاگ نمبر 468 یعنی 468، اور پیج ہے 508۔ ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں کی بدعہدی اور ان کا قتل۔ ناظرین، یہ ہیڈنگ چل رہا ہے غزوہ خیبر اور غزوہ وادی القرا، محرم سن 7 ہجری۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، جس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا یہ ہے اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے درو دیوار ہلا دو۔ خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آب جو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں۔ جنت کی زندگی ہے جس کو فضا میں جینا، جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینا۔ میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے۔ ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں کی بدعہدی اور ان کا قتل، یہ ہیڈنگ ہے اس معاہدے کے۔ رغم الابو حقیق کہ دونوں بیٹوں نے بہت سا مال غائب کر دیا، ایک کھال غائب کر دی جس میں مال اور ہوئی بن اخطب کے زیورات تھے۔ اسے ہوئی بن اخطب مدینہ سے بنو نذیر کی جلاوطنی کے وقت اپنے ہمراہ لایا تھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کنانہ بن ابی حقیق لایا گیا۔ اس کے پاس بنو نذیر کا خزانہ تھا، لیکن آپ نے دریافت کیا تو اس نے یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ اسے خزانے کی جگہ کے بارے میں کوئی علم ہے۔ اس کے بعد ایک یہودی نے آ کر بتلایا کہ میں کنانہ کو روزانہ اس ویرانے کا چکر لگاتے ہوئے دیکھتا تھا۔ اس پر رسول کریم نے کنانہ سے فرمایا، یہ بتاؤ کہ اگر یہ خزانہ ہم نے تمہارے پاس سے برآمد کر لیا تو پھر تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، قتل کر دیں گے نا؟ کوشچن کیا۔ اس نے کہا، جی ہاں، آپ نے ویرانہ کھودنے کا حکم دیا اور اس سے کچھ خزانہ برآمد ہوا، پھر باقی ماندہ خزانے کے متعلق آپ نے دریافت کیا تو اس نے پھر ادائیگی سے انکار کر دیا۔ اس پر آپ نے اسے حضرت زبیر کے حوالے کر دیا اور فرمایا، اسے سزا دو یہاں تک کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب ہمیں حاصل ہو جائے۔ حضرت زبیر نے اس کے سینے پر چکماک کی ٹھوکریں ماری یہاں تک کہ اس کی جان پر بن آئی۔ پھر اسے رسول اللہ نے محمد بن مسلمہ کے حوالے کر دیا اور انہوں نے محمود بن مسلمہ کے بدلے اس کی گردن مار دی۔ محمود سایہ حاصل کرنے کے لیے قلعہ نہم کی دیوار کے نیچے بیٹھے تھے کہ اس شخص نے ان پر چکی کا پاٹ گرا کر انہیں قتل کر دیا تھا۔ لیکن سنن ابو داؤد میں یہ صراحت ہے کہ آپ نے اس شرط پر معاہدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے یہود کو اجازت ہوگی کہ خیبر سے جلاوطن ہوتے ہوئے اپنی سواریوں پر جتنا مال لا دیں گے لے جا سکتے ہیں۔ ابن قیم کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے ابو حقیق کے دونوں بیٹوں کو قتل کرا دیا تھا اور ان دونوں کے خلاف مال چھپانے کی گواہی کنانہ کے چچیرے بھائی نے دی تھی۔ اس کے بعد آپ نے ہوئی بن اخطب کی صاحبزادی حضرت صفیہ کو قیدیوں میں شامل کر لیا۔ وہ کنانہ بن ابو حقیق کی بیوی تھی اور ابھی دلہن تھی، ان کی حال ہی میں رخصتی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ اموال غنیمت کی تقسیم وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔
دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نہات نبی ہوگی، ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، جائیں گے مدینے میں لے جائے گا اللہ جب، دل سجدہ کناں ہوگا، آنکھوں میں چھڑی ہوگی، آقا ہے قمر بے شک، اصحاب ستارے ہیں، اس چاند کے ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی۔